سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ 2020 میں شگفتہ کرن، جی ہاں، کوئی ایسی سوشل میڈیا پہ پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی اس نے، اور پھر 10 مہینے کے بعد اس کے اوپر کیس درج ہوا۔ اور چند دن پہلے میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ شگفتہ کرن کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اسلام آباد کی ایک عدالت، اور 7 سال جیل بھی ساتھ ہے اور 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی۔ اس سے پہلے آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک خاتون تھی آسیہ، جس کے لیے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سلمان تسیر نے کافی کوشش کی اور بعد میں اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور جو اس کا قاتل تھا پھر اس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ یہ دوسرا کیس ہے۔ اس خاتون کا تعلق بھی عیسائی مذہب سے ہے۔ اب جو ایک اور نئی چیز سامنے آئی ہے، مفتی طارق مسعود کے اوپر بھی الزام لگا ہے کہ اس نے بھی کوئی ایسی توہین کی ہے۔ اس کے لیے اس نے آگے صفائی بھی پیش کی ہے کہ آپ لوگوں کو جو سمجھ ہے وہ غلط آئی ہے، اور معافی بھی مانگی ہے شاید، لیکن کلیئر کیا ہے کہ یہ میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا۔ لیکن شاید یہ جو مولانا ہے طارق مسعود، اس کو معافی مل جائے، مگر جو شگفتہ کرن ہے اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کو بھی موقع دینا چاہیے تھا کہ اگر اس سے پوچھا جاتا کہ غلطی سے اس نے کوئی پوسٹ کر دی ہے اور اس کو نہیں علم تھا، اسے بھی معاف کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں جو ہمارا معاشرہ ہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ بندہ تعلیم یافتہ ہے، اس بندے کے پاس کوئی علم بھی ہے اسلام کا، یا اس بندے کو اتنی سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے۔ ہمارے تو وہاں پاکستان میں ہجوم جو ہوتا ہے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو تو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں، اس کی پراپرٹی کو جلا دیں، اسے قتل کر دیں، یا اسے بھی زندہ جلا دیں۔ کوئی اتنا بڑا ہمارے ملک میں پرابلم نہیں ہے کسی کو بھی اسلام کے نام پہ قتل کرنا۔ لیکن اسلامی تعلیم کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو اسلام تو لوگوں کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ ایسے لوگوں کو جو مخالفین تھے اسلام کے، انہیں بھی اپنے اخلاق کی وجہ سے اسلام کا جب میسج پہنچا تو وہ بھی متاثر ہوئے، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ اور جو حالات پاکستان میں اس وقت یہ مولانا طارق مسعود کے بنے ہوئے اور اپنی صفائی یہ پیش کر رہے، آج اس قوم کو آپ سمجھا نہیں سکتے، چاہے طارق مسعود ہو، چاہے وہ آسیہ والا کیس ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیس ہو، کیونکہ اس قوم کو ہم نے اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں پہ ان کو اسلام سے تو دلچسپی شاید اتنی ہو یا نہ ہو۔ اگر اسلام سے دلچسپی ہو تو یہ ابھی میرے پاس ویڈیو آئی ہے، 5 من کتوں کا گوشت جو تھا وہ سپلائی ہو رہا تھا، اور وہ پتہ نہیں کب سے یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا لے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، وہ اس میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ختم نبوت کے لیے آپ بلائیں تو وہ نعرے لگانے آ جائیں گے، لیکن یہ کتے کے گوشت کو ان کو نہیں پتا کہ یہ حرام ہے۔ ان کو سب پتا ہے، اس کا قیمہ بنا کے مختلف ریسٹورینٹوں میں، مختلف ہوٹلوں میں پہنچایا جا رہا تھا، اس کی کوئی توہین۔ اس نے تمام جتنے لوگ یہ کھانے والے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور جو غذا ان کو دی، اس کے بعد آپ امید کر سکتے ہیں یہ ایک کیس ہے، کوئی کہیں پہ ڈڈو کیس چلتا ہے، کہیں پہ گدھا کیس چلتا ہے، کہیں پہ کچھ کیس چلتا ہے۔ تو جب قوم جو ہے اس کی یہ حالت ہو چکی کہ اس کو خود بھی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ ان کو بس یہ پتا ہے کہ ختم نبوت کے لیے ہمیں بس آواز دیں تو مجمع جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ شروع لگا دیتا ہے اور جا کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میں مفتی صاحب کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ان صاحب نے یا اس طرح کے جتنے علماء ہیں انہوں نے صحیح اسلام اس عوام کو بتایا ہوتا تو آج ان کی بھی شامت نہ آتی۔ ابھی یہ نہیں کہ یہ ان کی شامت صرف آئی ہے، کئیوں کی آج نہیں، آہستہ آہستہ کوئی بھی لفظ منہ سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ اس میں اتنا شعور رکھتے ہو کہ اس لفظ کو سمجھ سکیں۔
ہمارے تو یہ اللہ 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 پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو، بس اس پر ہم نے دھیان دیا ہوا۔ تو علماء نے جو قوم تیار کی تھی، ظاہر ہے اب ان کی بھی باری آئے گی۔ جو علماء خاموش رہے جب لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا، جب آسیہ 8 سال تک بے گناہ جیل میں پڑی رہی، بعد میں آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسے دوسرے ملک بھیج دیا گیا، تو یہاں پہ یہ علماء خاموش رہے اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب اپنے اوپر پڑی، اب سوشل میڈیا پہ آ کے بار بار اپنی صفائی پیش کر رہے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اس پر تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث تو یہی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے تیار کیا، قصے کہانیاں سنا کے مختلف، اور ان کا پھر رزلٹ تو یہی نکلنا تھا۔ اگر صحیح اسلام کسی کو بتایا ہوتا، صحیح اسلامی تعلیمات کا عوام کو علم ہوتا، اس ملک میں رہنے والوں کو، تو پھر آج میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حالت مختلف ہوتی۔ پاکستان جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح گزر رہے ہیں، کبھی کسی کی عبادت گاہ کا گھراؤ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کی مسجد کا گھراؤ کر لیتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتا کہ اس پر ہوا کیا، پرابلم کیا تھی، اور اتنی بڑی مشکل میں کیوں آپ لوگوں کو ڈال رہے ہیں کہ وہاں پہ آ کے مجمع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو اندر میں مسجد کے اندر ہیں انہیں بھی اندر پریشان کیا ہو، پھر جھوٹی FIR درج کرتے۔ اب یہ جھوٹی FIR جو درج کی، یہ جناب یہ جو میں پرسوں والا بتا رہا ہوں، جو لاہور میں واقعہ پیش آیا احمدیہ مسجد میں، وہ جناب یہ کہہ رہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں، یہاں پہ کتوں کا گوشت کھا لو، ڈڈو کا گوشت کھا لو، گدھے کا گوشت کھا لو، ان کے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ رشوت لے لو، رشوت دے دو، سارا دن 2 نمبری کام کرو، اور بعد میں جناب آپ نکل آؤ کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلے۔ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں رکھو، بے گناہ لوگوں کے اوپر FIR درج کر دو، بے گناہ لوگوں کو پریشان کرو، بے گناہ لوگوں کے گھر جلا دو، قتل کر دو، وہاں پہ اس قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ وہاں خود یہ اسلامی تعلیمات سے اتنے دور ہے کہ انہیں ہر جگہ پہ ایک مولوی کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر مولوی کے یہ چل ہی نہیں سکتے، اور مولوی جو ہیں انہوں نے ان کو جس طرح تیار کیا ہوا ہے، پھر میرا خیال ہے یہی کچھ ہونا تھا۔ میں جی طارق مسعود صاحب کی وہ صفائی کی بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور پھر میرے ذہن میں آسیہ بی بی بھی آ رہی تھی، پھر یہ جو شگفتہ کرن ہے یہ بھی آ رہی تھی، ابھی اور بھی بے شمار بے گناہ لوگ ایسے ہیں۔ اسلام کو اگر یہ لوگ صحیح سمجھاتے، یہ علماء جو ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں نہ تو کوئی کسی کی توہین ہوتی، نہ کوئی توہین کرتا۔ جب آپ اپنے نمونے اچھے پیش نہیں کرتے، دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، جب نمونہ آپ اچھا پیش کریں گے تو آپ کو پھر کسی کی صفائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ خود کرائم کریں گے، آپ وہاں پہ زنا کے اڈے بھی بنے ہوئے ہیں، مساج ہاؤس بھی بنے ہوئے ہیں، یہ شراب آپ سب کے علم میں ہے، کبھی کسی ٹی وی چینل کی، اب میں نام نہیں لیتا ہوں، اس سے نکل آتی ہے، کبھی کسی کے پاس سے، کبھی کسی مفتی سے شراب نکل آتی ہے، کبھی کسی سے، تو آپ کون سا بتائیے کہ اسلام جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ ٹونو ہو کے کبھی ٹی وی پہ آگے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ میں مختلف لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، میں ان مفتی صاحب کی نہیں بات کر رہا، ویسے ہی میں بتا رہا ہوں دوسرے جو مفتی ہیں۔ فضل الرحمان کے بارے میں بھی آپ سب کے علم میں ہے، اس کا کیا کردار ہے، اشرفی کا بھی آپ کو پتہ ہے، یہاں تو نہ پتہ ہو۔ تو جب آپ عیسائیوں کے نام پہ جا کے پرمٹ لے کے شراب کی بوتلیں لے کے آتے ہیں، تو اس وقت آپ کے جذبات کو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ پھر پولیس والوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ لے کے آؤ، یہ جتنے بٹیرے جگیردار ہیں خود نہیں جاتے، جن کو شراب کی عادت ہے وہ پولیس والوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے شراب کی بوتل لے کے آؤ، وہ پولیس والے چھپا کے بوتلیں لے کے جا۔ جس پولیس کی یہ حالت ہو کہ وہ خود ایسے کام کرے جن سے قوانین
ان کو روکتا ہو مگر اس کے باوجود وہ ان کا احترام نہ کرے. تو نہ پاکستان میں کسی کو یہ فکر ہے کہ یہاں پہ کوئی قوانین ہے، نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اسلام ہے، نہ کسی کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جتنے مجمع میں لوگ آئے ہوئے تھے، میں شرط یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ان سے آپ کوئی اسلامی سوال کر لیتے تو میرا نہیں خیال کہ چند ایک میں سے کسی کے علاوہ یہ پورے مجمع میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بندہ نہ ملتا جن کو اسلامی تعلیمات کا علم ہوگا، لیکن انہوں نے مسجد کا گھراؤ کیا ہوتا. اسی طرح یہ جو جج فیصلہ سنا رہے ہیں، یہ جو شگفتہ کرن والا کیس ہے، اسے اسلامی سوال کرتے، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا. جاؤ میں نے آپ کو بتا دیا. اپنے ججوں کی، اپنے سیاستدانوں کی آپ حالت دیکھیں. جب یہ غلط آپ نے دیکھا وہ رحمان ملک ہے، تو اس وقت آپ کے جذبات میں ضرور نہیں ہوتے کہ اس کو اس جگہ پہ آپ لے کے آئے ہیں، یا اور بھی جتنے بھی ہیں لوگ جو وہاں پہ پہنچے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں، آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہیں پہ سفر کر رہے تھے فیملی والے، تو کسی طاقتور کو وہ لڑکی اچھی لگی، وہ لڑکی کو اٹھا کے لے گئے. تو جس قوم کی یہ مردہ حالت ہو چکی ہو، ان کو اب مفتی طارق مسعود جو سمجھائے گا تو وہ سمجھ آ جائے گی. کبھی بھی ان کو سمجھ نہیں آئے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ باقاعدہ ہے کہ بزنس بنا ہوا ہے جو مذہب ہے. اب مفتی کے خلاف جو ہوں گے انہوں نے تو گیم ڈالنی نہ کہیں. جس طرح شف ہے، ناصر مدنی، ان کی آپس میں بھی تو جو پرابلم چلتی ہے وہ سب کے علم ہے. تو اب مفتی صاحب ابھی تو یہ پہلی ویڈیو میں آپ سمجھا رہے ہیں، روزانہ آپ نے آگے اپنی صفائی پیش کیا کرنی، لیکن اس قوم نے پھر بھی نہیں ماننا. وقت لگے گا. اسے مریم بھی کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی تھی، وہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ کمزور جو لوگ ہوں گے، یہ جو شگفتہ کرن ہے، یہ سائی خاتون ہے. اب یہ سائی ممالک کو کیا میسج دے رہے ہیں، کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سارا کچھ دیکھنی دنیا، یہ نہیں کہ نہیں دیکھنی. پھر اور کسی اسلامی ملک میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کیوں نہیں گستاخی ہوتی، ہمارے کیوں ہوتی ہے. اصل میں یہاں پہ جو کیس بھی ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جھوٹ پر ہوتے ہیں، کوئی سچ پہ کیس نہیں ہوتا. چھوٹی عدالتوں کے جج جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے بیوی بچے بچانے کے لیے، ان کے لیے ایک نہیں 500 شگفتہ کرن جو ہے ان کو سزا سنا دیں گے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ عمران خان نے وہ ایک جج تھی، اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، وہ یہ جج کی توہین ہوگی، وہ خاتون تھی جو. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں جو لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا، آخر پہ میں بتا دوں، اور جس جہالت میں آپ نے ان کو دھکیل دیا ہے وہاں سے، اب آپ کی بھی شامت آنی. وہ کھیلتے نہیں تھے کوکلا چھپا کی جمعرات آئی ہے، وہ والا کام اب یہ شروع ہوا ہے. تو یہاں پہ مفتی صاحب اب ان کو اپنی صفائی جو پیش کر رہے تھے، اگر وقت پہ ان تمام علماء نے اسلام کی تعلیم ان کو دی ہوتی، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا ہوتا کہ اسلام میں یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ نے اپنی دکان سجانے کے لیے کوئی حوریں بتا رہا ہے 70 حوریں ملیں گی، ان کے لباس ایسے ہوں گے، ان کو یہ پہلے مجھے بتائیے یہ قوم ہے حوروں والی؟ آپ خود بتائیے، جس قوم میں آپ بیٹھے ہوئے ان کے کام ہیں ایسے کہ ایک بھی کام بتا دیں کہ جس کے مطابق ان کو سمجھ ہو کہ اسلام نے اس سے منع کیا ہو. نیک بندوں کو ملیں گی نا. کتنے بندے ہیں نیک پاکستان میں؟ جائے آدھا پاکستان حج کر کے آیا، عمرہ کر کے آیا، نیک آدمی ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. آپ اپنے علاقے میں نکل جائیں، کسی شاپ پہ چلے جائیں، آپ کو خالص چیز ملنی مشکل ہو جائے گی. دربار لگے ہوئے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا راوی کے کنارے سے ایک دربار تھا، وہ پانی اس کو سلام کرنے آتا تھا، وہ دربار پانی میں آ گیا، اب اس کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. وہ دربار میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اپنے آپ کو بچا لے پانی سے. ایک سوال ہے، پیر صاحب خود پیراسٹامول کھا رہے ہیں، دوسروں کا سر درد کا علاج وہ کر رہے ہیں جناب ہم جی روحانی طریقے سے کر رہے ہیں. یہ حالت ہو جس قوم کی، جس ملک کی، جس قوم کی
جہالت میں یہاں تک پہنچی ہوئی ہو، وہاں سے آپ ان کو کیسے واپس لے کے آ سکتے، کیسے لا سکتے؟ آپ وہاں پاکستان میں رہیں اور آپ کہیں جناب کہ یہاں رہ کے میں بالکل دیانتداری کے ساتھ زندگی جو گزارنا چاہے اسے بھی نہیں گزارنے دیتے، اسے بھی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کوئی پولیس والا کسی پولیس اسٹیشن میں ایک دیانتدار آ جائے وہ دوسرے اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اسی طرح عمران خان نے آ کے ایسے باتیں کی، وہ سارے دشمن ہو گئے، اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں جناب ہم ان کو سمجھائیں گے کہ توہین کیا ہوتی، ان کو نہیں سمجھ آ سکتی، آپ جتنا مرضی کر لیں۔ یہ نہیں کہ یہ احمدی محفوظ نہیں، وہاں بھی آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں، عیسائی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ پچھلے دن میں نے آپ کو بتایا وہ شیعہ تھے، وہ سنیوں کو کافر کافر کہہ رہے۔ میں کسی فرقے کی وکالت نہیں کرتا، مگر کیونکہ جو چیز غلط ہے اسے بتانا پڑے گا۔ پاکستان میں تو آپ ایسے ڈرے ہوئے ہیں کہ نام لینا بھی سمجھتے ہیں کہ اگر نام بھی لے لیا تو ہمارے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی سمجھدار قوم ہے۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔